نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کو فرائض کے طور پہ مقرر فرمایا ہے، جس میں تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود وغیرہ یہ بنیادی چیزیں ہیں جی اور پھر انہی فرائض کی ادائیگی میں مزید خوبصورتی لانے کے لیے واجبات کو بھی اس میں شامل کیا گیا، ماشاءاللہ یہ جن کا درجہ فرائض سے کم ہے لیکن ان کا ہونا بھی نماز کی حالت میں ضروری ہے کہ اگر بلا قصد کوئی واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور جان بوجھ کے کوئی واجب چھوڑا تو نماز پھر ناکافی ہوگی، صحیح اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا واجب ہوگا۔ اور کچھ چیزیں جن کو ہم سنت کہتے ہیں جی وہ مزید نماز کے اندر نکھار پیدا کر دیتی ہیں اور اس کے محاسن کو اور بڑھا دیتی ہیں، اور سنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ افعال ہیں جن افعال کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کرتے ہوئے اپنایا ہے۔ سبحان اللہ مثال کے طور پہ نماز میں تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دینا، اس سے نماز شروع ہو گئی، فرض جی ادا ہو گیا، لیکن اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، صحیح پھر ہتھیلیاں کعبہ شریف کی طرف ہوں، انگلیوں کا یہ پیٹ یہ بھی کعبے کی طرف ہو، اس طرح پہ نماز کے لیے قیام فرض ہے، لیکن اس قیام میں مزید حسن پیدا کرنے کے لیے ہاتھوں کو باندھنا، صحیح تو یہ ہاتھ کا باندھنا سنت ہے۔ اس طرح کھڑے ہونے سے قیام کا فرض تو ادا ہو جائے گا، صحیح لیکن جب ہاتھ باندھ کر پھر جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس سے قیام کا ایک حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ جی تو اس طرح جو سنتیں ہیں وہ نماز کے اندر خوبیاں اور محاسن اور خوبصورتی کو پیدا کرنے والے امور ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں جن افعال کو بطور محاسن نماز میں اور خوبصورتی کے لیے ان کو اپنایا ہے ان کو سنت کہتے ہیں، صحیح اور جن چیزوں یعنی اب سنت کا ترک کرنے اور اس کو اپنانے کے حوالے سے تھوڑا حکم میں فرق ہو جاتا ہے، جو فرض اور واجب کے مقابلے میں تھوڑا اس کا حکم کم تر ہوتا ہے، کم درجے ہوگا۔ تو مثال کے طور پہ اگر کسی نے کوئی سنت چھوڑ دی تو سنت چھوڑنے کی بنا پر نماز ہو جائے گی، نہ اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ بھی واجب نہیں ہوتا، صحیح لیکن سنت ترک ہونے کی بنا پہ نماز کو دہرانا یہ بہتر ہوتا ہے۔ صحیح تو سنت کا درجہ فرض اور واجب کے مقابلے میں کم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنت ہی ہے، فرض اور واجب تو نہیں ہے۔ تو یہ سوچ لانا کہ جس میں سنت میں کی حقارت ہو رہی ہو، تو معاذ اللہ ایسی سوچ اگر آئے جس میں سنت کو حقیر سمجھا گیا ہو تو یہ تو ایمان کے لیے خطرے والی صورت ہو جاتی ہے۔